وہاں پر کوئی ہے. کون ہے وہاں؟ مار دے گا ہمیں وہ. اس کمرے میں کالا سایہ ہے. وہ دیکھو کوئی گزرا. I can feel someone breathing. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا چینل. ہم سب اللہ کی ان مخلوق کو دیکھتے ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہیں، اور کچھ مخلوق ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، اور وہ کیسی ہیں ہم نہیں جانتے. پر کیا ہو کہ آپ ان کو بھی دیکھنے لگو، اور وہ کیا کر رہی ہیں آپ کو پتہ چلنے لگے. کیا ہو اگر آپ کے گھر میں آپ کو وہ قدم بقدم نظر آئیں، آپ باہر جاؤ تو بھی وہ آپ کو نظر آئیں، گھر میں ہو تو بھی آپ کے سامنے ہو. خوف آئے گا نا؟ ایسا کچھ آپ کو آج کی کہانی میں پتہ چلے گا. ایک لڑکے کی خوفناک کہانی جو اس مخلوق کو دیکھ سکتا تھا. تو اس کہانی کو آخر تک ضرور سننا، کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے. اور جنہوں نے ہمیں یہ کہانی بھیجی ہے، نہ تو انہوں نے اپنا نام بتایا ہے اور نہ ہی اس لڑکے کا. اور اگر ایسی ہارر سٹوریز پسند ہیں تو میری پرسنل فیورٹ ہے میرا گھر اور جن زادی کا بسیرا. اسے ضرور سننا، اور خواتین تو لازمی سنیں اور امیجن کریں، کیونکہ گھر میں اکثر وہ اکیلی ہوتی ہیں. چینل کو سبسکرائب کر دو اور ابھی سے کہانی کو لائک کر دو، کیونکہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی. میں دبئی میں ایک فارماسسٹ ہوں اور ایک ریپیوٹیبل کمپنی میں جاب کرتا ہوں. میرا پورا بچپن شارجہ میں گزرا ہے، اور انٹر کے بعد میں لاہور چلا گیا تھا، اور پھر ہائر اسٹڈیز کر کے مجھے دبئی میں جاب مل گئی. تو اب میں یہاں رہتا ہوں. میں نے اپنا انٹر شارجہ کے ایک کالج سے کیا ہے، جہاں سے میرے کافی دوست ہیں. ان میں سے میرا ایک ایجپشین دوست ہے جسے ہم فیڈی کہہ کر بلاتے ہیں. فیڈی سے میری دوستی اسکول کے دنوں کی ہے. ہم نے ساتھ اسکولنگ کی، اور پھر میں دوسرے اسکول چلا گیا، اور پھر ہم نے ساتھ شارجہ کے کالج سے انٹر کیا تھا. بات بہت پرانی ہے، 1992 کی. ہم 4th کلاس میں تھے جب پہلی بار فیڈی سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. فیڈی ایک سوبر سا ہسمکھ سا لڑکا تھا. تو میں، فیڈی اور 2 اور دوست، ہمارا ایک گروپ بن گیا تھا. ہماری دوستی بہت اچھی تھی، اور ہم اسکول کے علاوہ بھی اکثر ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے تھے. ویسے تو ہم سب میں کچھ نہ کچھ عجیب و غریب باتیں تھیں، پر دوستی میں ہم ایک دوسرے کی اچھی اور بری باتوں کو ایکسیپٹ کر کے دوستی کرتے ہیں. پر فیڈی تھوڑا سا زیادہ عجیب تھا. اس کی آنکھیں اکثر ادھر ادھر کسی کو دیکھ رہی ہوتی تھی. ہم کئی بار اس سے پوچھتے بھی تو وہ کچھ نہیں بتاتا تھا. ہم کہیں بیٹھتے تو وہ کہتا وہاں نہیں بیٹھو، اور ہماری جگہ چینج کرا دیتا تھا. ہم فٹ بال کھیلتے تو وہ کھیلتے ہوئے بھی عجیب عجیب طریقوں سے بال کو ٹیکل کرتا، جیسے اگر سامنے گول کے کوئی نہ ہو اور ایک عام لڑکا سیدھے بھاگتے ہوئے گول کرے تو وہ ادھر ادھر ہوتے ہوئے جاتا اور گول کرتا. ہم بچے تھے تو اس وقت ہنستے تھے. کبھی وہ ہم میں سے کسی کے گھر آتا تو کبھی کبھی ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا اور گھر میں ادھر ادھر جانے سے کتراتا. اور ایسی بہت سی چیزیں تھیں جو اس کے ساتھ تھیں جو ہم نے بچپن میں دیکھی تھیں. پر یہ راز جب کھلا جب ہم انٹر میں آئے اور ریگولرلی پڑھائی کے لیے ایک دوسرے کے گھر جانے لگے. اس وقت ہم بڑے بھی ہو گئے تھے، تو جب بھی وہ ایسی کوئی حرکت کرتا تو ہم پکڑ لیتے اور اس سے اس کی وجہ پوچھتے. پر وہ اس بارے میں کچھ نہیں بتاتا تھا، بات گھما دیتا تھا یا گول کر دیتا تھا. ہم نے اسے سائیکیاٹرسٹ کو دکھانے کا بھی مشورہ دیا تو وہ کہتا تھا کہ میرا علاج چل رہا ہے. پر سال 2000 ہمارے کالج کا آخری سال تھا، اور میں، فیڈی اور 2 اور دوست میرے گھر میں نائٹ اسٹڈی کر رہے تھے. تو اس رات اس نے ہمیں وہ بتایا جسے سن کر ہمارے ہوش اڑ گئے. میرا گھر اس ٹائم الغبیبہ کا ایریا میں ہوتا تھا. اس رات ایک ایک کر کے سارے دوست میرے گھر آتے ہیں، اور فیڈی سب سے آخر میں. میں نے پڑھنے کا سیٹ اپ ڈرائنگ روم میں کیا ہوا تھا.
तो हम 3 दोस्त ड्राइंग रूम में बैठे फैडी का इंतज़ार करते रहे। तो जब फैडी आया तो मैं उसे रिसीव करने गेट पे गया। तो गेट पे आते ही सलाम के बाद वो थोड़ा साइड पे हुआ और उसकी नज़रें एक साइड से दूसरी साइड पे गईं, जैसे मेरे घर से कोई निकल रहा हो और वो उसे देख रहा हो और रास्ता दे रहा हो। वो वहाँ रुका रहा। तो मैंने उसे अंदर आने का कहा तो वो कहता है कि थोड़ी देर में चलते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर अंदर जाना अवॉइड कर रहा है। हम उस वक्त छुप के सिगरेट भी पीते थे, तो मैं समझा कि शायद सिगरेट पीनी हो उसे पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले। मैंने उससे पूछा कि स्मोकिंग करनी है, तो कहता है हाँ। तो मैं अंदर से बाकी दोस्तों को भी बुला के ले आया और हमने बाहर छुप के सिगरेट पी। अब हम एक कोने पे बैठकर साइड पे सिगरेट पी रहे थे और मैं नोट कर रहा था कि उसकी नज़रें मुसलसल मेरे घर के बाहर ही हैं। पर जब हमने सिगरेट पी ली तो उसने खुद ही कहा कि अंदर चलते हैं। अब उसके बाद सब कुछ बहुत नॉर्मल रहा। हम पढ़ाई करते रहे, बातें करते रहे और कोई अजीब हरकत नहीं की उसने। रात के 2 या 2:30 होंगे। मेरी अम्मी कुछ खाने के लिए लेकर आईं, बिस्किट्स, चिप्स वगैरह। जैसे ही वो ड्राइंग रूम से बाहर गईं, फैडी की नज़रें कमरे के दूसरे कोने की तरफ उठी और हमने देखा कि उसकी नज़रें कमरे के उस पार और हॉलवे की तरफ देख रही हैं। फिर वो वापस किताब की तरफ देखने लगा और कुछ नहीं बोला। उसने ये नोट कर लिया था कि हमने उसे देख लिया है। मैंने उससे कहा, फैडी एक बात पूछूं तो जवाब दोगे? उसने इग्नोर किया। तो मैं फिर भी बोलता रहा कि यार हम लोग बचपन से दोस्त हैं, छोटी सी क्लास से साथ पढ़ रहे हैं और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? 7-8 साल से हम तुम्हें ये सब करते देख रहे हैं। तो वो कहता है कि क्या करते देख रहे हो? तो मैं उसे कहता हूँ कि तुम जानते हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। तुम बाहर किसी को देख रहे थे और अभी तुम्हारी नज़रें उस कोने पे क्या देख रही थी? हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम शेयर कर सकते हो और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। वो थोड़ी देर खामोश रहा और फिर उसने किताब नीचे रख दी और उसने कहा कि जो कुछ वो हमें बताने वाला है वो बहुत कम लोगों को पता है और जो भी वो बताएगा वो इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोग या तो उसे झूठा समझेंगे या उसके साथ मुख्तलिफ तरीके से पेश आएंगे। फिर उसने बताया कि वो हमेशा जिन्नात की मौजूदगी को महसूस कर सकता है और उन्हें देख भी सकता है। उसका ये कहना था और हम बस उसे तकते रहे, देखते रहे। वो हमारी आंखों में देख रहा था। हम थोड़ी देर एक दूसरे को खामोशी से बस देखते रहे और फिर वो बोला कि अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैं कहूँगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा और सच कह रहा हूँ। मैं जिन्नात को देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। उसने पूछा कि तुम कहाँ से शुरू करना चाहते हो? अपने घर से, मेरे घर से, स्कूल से, कॉलेज से, जहाँ से बताओगे मैं वहाँ से शुरू करूँगा। फिर उसने कहा कि तुम्हारे घर में भी एक जिन मौजूद है, बिल्कुल हॉलवे के करीब, जो वहीं कोने की दीवार पे रहता है। ये सुनकर हम सब बहुत डर गए और मैंने कहा तुम हमें डरा रहे हो? तो वो हंसते हुए कहता है इसीलिए मैं लोगों को नहीं बताता। मैंने माफ़ी मांगी और उससे कहा कि अब सब कुछ बताओ और किताबें रखकर सोफे पे रिलैक्स होकर बैठ गए और उसकी बातें सुनने लगे। उसने बताया कि ये मामला तब शुरू हुए जब वो छोटा था और इजिप्ट में रहता था। वो रात के अजीब वक्तों में जाग जाता था और रोता रहता था। शुरू में उसके पेरेंट्स इसे बहुत नॉर्मल लेते थे, जैसे बच्चे के पेट में दर्द होता होगा या कोई और मसला होगा। पर जब वो 3 से 4 साल का हुआ और कुछ बताने के काबिल हुआ तो वो इशारे करके रोता था और ये मामूल बन गया था। उसके वालिदैन ने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया पर उसका रोना बंद नहीं होता था और बढ़ता जा रहा था। परेशान होकर उसके वालिदैन उसे एक शेख के पास लेकर गए जिन्होंने उस पे दम किया, जिससे उसे सुकून मिल गया था और उसका डरना और रोना बंद हो गया था। बस उसके बाद उसके पेरेंट्स उसे उन शेख के पास ले जाते रहे
اور اس کی حالت بہتر ہوتی گئی اور پھر الٹیمیٹلی صحیح ہو گئی۔ پر پھر یہ معاملات دوبارہ شروع ہوئے جب وہ 6 سال کا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے آج بھی وہ رات یاد ہے جب اس نے اس جن کو اپنے کمرے میں پہلی بار دیکھا تھا۔ فیڈی ایجپٹ میں ہی تھا اور اس رات اس کی والدہ نے اسے اس کے کمرے میں سلا دیا تھا۔ وہ عام طور پر گہری نیند میں ہی سوتا تھا، پر اس رات بیچ رات میں اس کی آنکھ کھل گئی اور پھر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کروٹیں بدلنے لگا اور جب اس نے اپنے رائٹ سائڈ پہ کروٹ لی تو اس نے دیکھا کہ کوئی اس کے بستر کے پاس بیٹھا ہے۔ وہ سفید چادر جیسے کپڑوں میں تھا اور زمین پہ بیٹھا تھا اور اس کا ایک ہاتھ نیچے اور دوسرا ہاتھ اس کے بستر پہ تھا جسے اس نے پھیلایا ہوا تھا اور اس پہ اس نے اپنا سر رکھا ہوا تھا۔ اسے لگا کہ وہ جو بھی ہے وہ سو رہا ہے۔ اس کے خراٹوں کی آوازیں اسے آ رہی تھیں۔ فیڈی نے بتایا کہ وہ مرد تھا اور اس ٹائم اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کے والد شارجہ میں ہوتے تھے اور گھر میں وہ سب سے بڑا تھا اور اس کا چھوٹا بھائی اس وقت 2 سال کا تھا، تو وہ اس کی والدہ کے ساتھ ہی سوتا تھا۔ تبھی اسے عجیب لگا کہ رات کے اس پہر کون سو رہا ہے۔ وہ اسے کافی دیر دیکھتا رہا۔ فیڈی چھوٹا تھا تو وہ بہت ڈر گیا اور شاید اسی لیے اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کون ہے۔ پر پھر اس جن کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ ہلتے ہوئے اپنا سر اٹھاتا ہے جیسے اکثر ہم لوگ ایک دم نیند میں اٹھتے ہیں ویسے، مگر وہ اپنی گردن بہت آہستہ آہستہ اٹھاتا ہے اور پھر تقریباً پوری گردن گھما کے پیچھے دیکھتا ہے اور پھر اسی طرح آہستہ آہستہ اپنی گردن فیڈی کی طرف گھماتا ہے اور اسے دیکھنے لگتا ہے۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ خوف کے مارے فیڈی سے رویا بھی نہیں جا رہا تھا اور نہ ہی چیخا جا رہا تھا۔ وہ جن اسے دیکھتا رہا اور یہ اس جن کو، اور پھر پتہ نہیں یا تو وہ سو گیا یا بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہم نے فیڈی سے پوچھا کہ وہ دکھتا کیسا تھا، تو فیڈی نے بتایا کہ وہ جو اس رات وہاں تھا اس نے سفید چادر کی طرح کچھ پہنا ہوا تھا، پر وہ کون سا لباس تھا اسے نہیں پتا کیونکہ وہ نیچے بیٹھا تھا، پر وہ چادر اس کے سر پہ بھی تھی، ویسے ہی جیسے عرب لوگ اپنے سر پہ پہنتے ہیں۔ فل سلیوز تھیں اور جو ہاتھ اس نے اس کے بیڈ پہ پھیلایا ہوا تھا پتلا اور لمبا سا تھا، مگر کوئی ایب نارملی لمبا نہیں تھا، مگر اس کی انگلیاں پتلی اور کافی لمبی تھیں۔ اور جب اس جن نے اسے دیکھا تھا تو اس کی ہلکی ہلکی چھوٹی سی داڑھی تھی اور وی شیپ چہرہ تھا اور اس کی آنکھوں کی جگہ خالی تھی۔ فیڈی نے بتایا کہ میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا کیونکہ اس منظر نے اسے اتنا خوف زدہ کر دیا تھا کہ وہ دنوں تک نہیں سو سکا تھا۔ صبح اٹھ کے جب اس نے اپنی والدہ کو بتایا تو وہ گھبرا گئیں اور وہ اسے پھر انہی شیخ کے پاس لے کر گئیں جنہوں نے پھر دم کیا، مگر اس کے بعد اسے ریگولرلی چیزیں محسوس ہونے لگیں۔ وہ اپنی والدہ کو بتاتا گیا تو کبھی وہ دم کرا دیتی یا کبھی شیخ کے پاس لے جاتی، پر اسے جنوں کی موجودگی محسوس ہونا بند نہیں ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی۔ اس کی والدہ پریشان ہوتی گئیں، ڈاکٹر سے بھی اپوائنٹمنٹس لیے، دوائیاں بھی بہت کھائیں، پر ان دوائیوں سے بس وہ زیادہ سونے لگا تھا، مگر ان کی موجودگی کا احساس ختم نہیں ہوا، اور یہ احساس ایسا تھا کہ عام آدمی کو پتہ بھی نہ چلے، پر اسے پتہ چلتا تھا جیسے کوئی باتھ روم گیا ہے اور پھر باہر نکلا ہے۔ اسکول میں اس کی کلاس میں 14 بچے تھے، پر اسے 4 اور لوگوں کے شیپ نظر آتے تھے، ہیولے نظر آتے تھے جو ریگولرلی اس کے ساتھ کلاس لیتے تھے۔ وہ لوگ کھانا کھانے زمین پہ بیٹھتے تو وہ بتاتا ہے کہ وہ، اس کی والدہ، ان کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی ساتھ بیٹھتے تھے، پر اسے محسوس ہوتا کہ کوئی اس کے پاس آ کے بیٹھا ہے اور کچھ کھا رہا ہے، پر اس وقت تک اسے دوبارہ کوئی نظر نہیں آیا تھا، بس محسوس ہوا تھا۔ پر جب دوسری بار اسے جن نظر آیا وہ منظر بہت عجیب تھا۔ اس روز وہ اسکول سے آیا تھا اور اس کی والدہ نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس کی والدہ نے اس سے جائے نماز ہٹانے کو کہا کہ اسے ہٹا دو، میں کھانا لاتی ہوں۔ تو جب وہ اس جائے نماز کی طرف دیکھتا ہے تو اس پہ کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے
वो फिर से हैरानगी से उसे देखने लगता है। तो उसकी वालदा उसे कहती हैं कि फैडी जाओ जाए नमाज उठाओ। तो वो उन्हें कहता है कि मैं नहीं उठा सकता क्योंकि उस पर कोई नमाज पढ़ रहा है। उसकी माँ बहुत खौफज़दा हो गई थी और आकर उससे पूछती हैं तुम्हें क्या दिख रहा है फैडी। तो फैडी उन्हें बताता है कि एक लंबा सा आदमी जो सफ़ेद थोप पहना हुआ है और जिसके लंबे लंबे हाथ हैं और लंबी लंबी उंगलियां, वो उस पर नमाज पढ़ रहा है। ये दूसरी बार उसने किसी को देखा था। ये सुनकर उसकी माँ इतनी खौफज़दा हो गई थी कि उन्होंने उसके ख़ानदान के बड़ों से ये बात की। उसके दादा चचा जो उसके मरहूम दादा के छोटे भाई थे, उन्होंने मशवरा दिया कि एक जगह एक इमाम है, फैडी को वहाँ लेकर जाओ, शायद ये जिन्नात को देख रहा है। फैडी की माँ उसे उन इमाम के पास लेकर गई तो वो उसे अपने साथ कमरे में अकेले ले गए। उन्होंने कुछ पढ़ा, कुछ आयात, कुछ सूरतें और कुछ अपने मुंह में, और फिर उससे पूछा कि इस कमरे में कितने लोग हैं। तो फैडी ने उनको बताया कि आपकी और मेरे अलावा इस कमरे में 6 और लोग हैं। उन्होंने पूछा कि उसने और क्या क्या देखा है। तो फैडी ने दोनों वाक़यात बता दिए। उसके बाद इमाम ने उसकी वालदा और दादा चचा को बताया कि फैडी जिन्नात की मौजूदगी को महसूस और कभी कभार देख सकता है। इमाम ने कहा कि वो ज़्यादातर बेज़रर होते हैं और कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मगर उन्होंने उसकी हिफाजत के लिए कुछ कुरानी आयात की तावीज़ात दिए जिन्हें वो हमेशा पहनता है, और कुछ दुआएं बताईं कि अगर कभी वो बहुत डर जाए तो उन्हें पढ़ लिया करे। ये तो बाद में जाकर खुला कि मेरे मरहूम दादा को भी जिन्नात नज़र आते थे और ये मामलात उनके पास से मेरी तरफ आए थे। दादा चचा ने मज़ीद बताया कि उन्हें ये नहीं पता कि दादा को जिन्नात नज़र क्यों आते थे, पर शायद ये उनकी नस्लों में है और उनके बड़ों में से किसी ने कोई अमल किया हो जिसकी वजह से ये मामलात हो रहे हों। क्योंकि दादा चचा ने भी अपनी वालदा से सुना था कि उनके दादा को भी जिन्नात नज़र आते थे। उस वक्त फैडी को पता चला कि जिन्नात होते क्या हैं। अब हमने फैडी से पूछा कि तुम्हारे घर में कितने जिन्नात थे। तो उसने बताया कि मेरे इजिप्ट वाले घर में 3 थे। एक बड़ा था जो कि भारी जिसामत का था और लंबा था, जिसे मैंने जाए नमाज पे देखा था, पर मैंने उसकी शक्ल कभी नहीं देखी। एक औरत थी जो अक्सर उसी बड़े जिन के साथ होती थी और साथ ही आना जाना करती थी, पर मैंने उसकी शक्ल भी कभी नहीं देखी। और एक थोड़ा छोटा था जिसे मैंने अपने रूम में देखा था। वो मेरे रूम में ही रहता था और उसे मैंने कई बार अपने रूम में देखा था। और जो बड़ा जिन और औरत जिन थी वो मेरी अम्मी के कमरे के बाहर एक कोना था, वहाँ रहते थे। मैं उन्हें हमेशा नहीं देखता था, महसूस ज़्यादा करता था, पर देखता कभी कभार ही था। फैडी ने हमें बताया कि अपनी ज़िंदगी में उसने उन्हें हर जगह देखा है। उसने कहा कि उसने उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ते, कब्रिस्तान के इर्द गिर्द और कई लोगों के कमरों में और बाज़ारों में देखा है। वो कहता है वो अब नहीं डरता, मगर कुछ वाक़यात हुए हैं जो आम आदमी डील नहीं कर सकता, और अगर उन वाक़यात का बुरे जिन्नात से ताल्लुक़ हो तो उन्हें डील करना और भी मुश्किल हो जाता है। पर वो उन वाक़यात को नहीं बता सकता और हम उससे ये चीज़ें ना पूछें। हमने फैडी से पूछा कि वो लोग होते कैसे हैं। तो उसने कहा कि वो ज़्यादातर सफ़ेद या पीले रंग के होते हैं, जैसे खून ना हो उनमें। उनकी आँखों में सियाह काली जगहें होती हैं और उनकी जिस्मानी साख्त गैर मुतनासिब होती है। कुछ बहुत छोटे होते हैं और कुछ बहुत लंबे। कुछ के हाथ अजीब से लंबे होते हैं तो कुछ के बहुत छोटे, तो कुछ के आज़ा बराबर नहीं होते, एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा, और मुख्तलिफ जिस्मानी साख्त के होते हैं। कुछ काले कपड़ों में भी होते हैं तो कुछ हमारी तरह भी कपड़े पहनते हैं, और कुछ बहुत भयानक दिखते हैं जो ज़्यादातर उसने कब्रिस्तान में देखे हैं। और फिर फैडी ने हमसे कहा कि बस और मत पूछो कि वो कैसे होते हैं। फैडी ने कहा यही वजह है कि जब उसे वो नज़र आते हैं तो वो उनको जाते हुए देखता है। इसी वजह से हम लोगों को ऐसा लगता था कि वो कहीं देख रहा है। उसकी कोशिश होती है कि अगर वो उसके रास्ते में आए तो वो वहाँ से हट जाए या रास्ता बदल ले। अब मैंने फैडी से पूछा
کہ میرے گھر میں کتنے جن ہیں، تو وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ اگر میں بتا دوں گا تو تم نہیں رہ پاؤ گے اپنے گھر میں۔ میں نے ڈرتے ہوئے اسے انسسٹ کیا تو اس نے کہا کہ تمہارے گھر میں ایک ہی ہے جو کہ تمہارے مین ڈور کے ساتھ جو دیوار ہے اس کے کونے پہ رہتا ہے، اور جب میں تمہارے گھر آیا تھا تو 3 اور تمہارے گھر سے نکلے تھے، پر وہ شاید تمہارے گھر رہتے نہیں ہیں کیونکہ اس سے پہلے میں نے انہیں نہیں دیکھا یا محسوس نہیں کیا ہے۔ شاید وہ تمہارے گھر والے سے ملنے آئے ہوں۔ جب میں آیا تھا تو وہ گھر سے باہر نکل رہے تھے تو میں تبھی رک گیا تھا۔ یہ سن کر ہی میری حالت خراب ہو گئی اور ہم سب بہت ڈر گئے۔ تو فیڈی نے کہا کہ وہ بے ضرر ہیں، پر ہاں اب میں نے تمہیں بتا دیا ہے اور اسے یہ پتہ ہے۔ پتہ نہیں مجھے بتانا چاہیے تھا یا نہیں۔ اب ہم فیڈی کو بچپن سے جانتے تھے اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو مزے کے لیے جھوٹ بولتے ہوں۔ وہ بہت ایماندار اور اچھا لڑکا ہے، اور نہ وہ بے وجہ کی باتیں کرتا ہے اور نہ ہی فضول بولتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ سب ہمیں بہت خوفزدہ کر رہا تھا اور ہمیں اس کی ایک ایک بات پہ یقین تھا۔ فیڈی نے ہمیں منع کیا تھا کسی کو بتانے کے لیے، پر ایک دفعہ ہمارے ایک دوست نے بے وقوفی میں یا اس کی باتوں کو کنفرم کرنے کے لیے فیڈی کی ماں سے اس بارے میں بات کی تو ان کا چہرہ سفید پڑ گیا اور انہوں نے کہا کہ فیڈی کو اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اسے منع ہے۔ عام طور پر وہ بہت سویٹ ہیں، پر اس بار انہوں نے دھمکی والے انداز میں کہا اگر اس نے تم لوگوں کو بتا دیا ہے تو خاموش رہنا تمہارے لیے ہی اچھا ہے۔ ہم نے ایک بار فیڈی سے پوچھا کہ اگر وہ جن زیادہ تر بے ضرر ہیں تو اسے آیات والے تعویذات کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، تو جو اس نے کہا وہ بہت خوفناک تھا اور میرے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بس گیا ہے۔ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ انہیں دیکھ سکتے ہو تو وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ انہیں دیکھ سکتے ہو، اور وہ خود کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے۔ خیر، فیڈی آج بھی ہمارا دوست ہے اور ابوظہبی میں جاب کرتا ہے۔ ہم پہلے کی طرح ہی ملتے ہیں اور اس بارے میں اب بات نہیں کرتے۔ اسی لیے اس کہانی کو بتاتے ہوئے میں نے اس کا اور اپنا نام مینشن نہیں کیا ہے۔ اگر آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دینا۔ چینل پہ نئے ہو تو اسے سبسکرائب بھی کر دینا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دینا تاکہ نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ اگر کوئی واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے تو مجھے ای میل کر کے بھیج دو۔ ای میل ایڈریس اسکرین پہ ہے۔ اب ملتا ہوں اگلی انٹرسٹنگ ہارر سٹوری میں، پھر ملتے ہیں۔